الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم اليوم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت قدر و عزت کے لائق میرے بھائیوں، جس طرح ایک انسان کی زندگی ہمیشہ یکساں حال میں نہیں گزرتی بلکہ نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی بیماری کبھی تندرستی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی کامیابی کبھی ناکامی. اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی بہت نشیب و فراز آتے ہیں. قوم کبھی تندرست ہوتی ہے کبھی بیمار ہوتی ہے، قوم کبھی مضبوط ہوتی ہے کبھی کمزور ہوتی ہے، کبھی متحد ہوتی ہے کبھی منتشر ہوتی ہے. کبھی ترقی پذیر ہوتی ہے کبھی زوال پذیر ہوتی ہے. عروج کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور زوال کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اور یہ اسباب اتنے قطعی ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی رعایت اللہ کا سسٹم نہیں کرتا. کوئی اگر ناکامی اور شکست کے اسباب اختیار کرے گا تو چاہے ذاتی زندگی میں وہ بہت نیک ہو، اسے اجتماعی زندگی میں شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اور اگر کوئی انسانی مجموعہ، کوئی گروپ، کوئی امت، کوئی ملت، کوئی قوم ترقی کے اسباب اختیار کرے گی، عروج کے اسباب اختیار کرے گی، تو ساری دنیا کی دشمن طاقتوں کی دشمنیاں، ان کے ہتھیار، ان کی سازشیں اس قوم کو کامیابی سے محروم نہیں کر سکتی. اس کائنات کو، اس دنیا کو اللہ نے بڑے اٹوٹ قسم کے سسٹم میں جکڑ کر چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سسٹم کے ایک حصے کا ایک حصہ وہی ہے جس کو میں نے ابھی تک بیان کیا. کبھی ہم مسلمان کامیاب تھے، مضبوط تھے، مستحکم تھے، عزت اور محبت ہم کو اقوام عالم کی ملتی تھی، ہمارا سکہ چلتا تھا، لوگ ہماری زبان کی نقل اتارتے تھے، ہماری تہذیب کی نقل اتارتے تھے، ہمارے لباس کی نقل اتارتے تھے، ہمارے طرز تعمیر کی، آرکیٹیکچر کی نقل اتارتے تھے. اب پہیا پورا گھوم چکا، اب ہم اقوام عالم کی نقل اتارتے ہیں
ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کے لباس، ان کے طور طریقے، یہاں تک کہ ان کا سوچنے کا طریقہ، یہ بھی ہم مختلف قوموں سے ارادی یا غیر ارادی طور پر ادھار لیتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت موجودہ دور میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں نے کسی تمہید کے بغیر سیدھے اس موضوع پر بات شروع کی ہے جس موضوع پر آپ خود بات سننا چاہتے ہوں۔ بے شمار نگیٹو منفی علامتوں کے ساتھ موجودہ حالات کی ایک بہت مثبت علامت بھی ہے، اور میں فطری طور پر اللہ کا شکر ہے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کر، ایک آپٹمسٹک پر امید ذہن لے کر پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں بے شمار منفی علامتوں کے درمیان مثبت علامتوں کو تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اس دور میں ایک بہت بڑی مثبت علامت یہ ہے کہ آپ کے اور آپ جیسوں کے لاکھوں کروڑوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ہم کو موجودہ حالات؟ کیا میرا اندازہ صحیح ہے؟ آپ کا سے جواب چاہتا ہوں۔ یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں آج کل پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بے چینی بڑھی ہے کہ نہیں؟ فکر مندی بڑھی ہے کہ نہیں؟ یہی بہت بڑی مثبت علامت ہے۔ جب کسی کے ذہن میں سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب دینے والے بیان کرتے رہیں گے، کوئی سنے گا نہیں۔ سب بے فکر، سب مطمئن، اپنے کاروبار میں مست، اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن، کوئی بے چینی، کوئی فکر مندی ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ اب کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ایک تعداد ایسی ہو گئی ہے جس کے اندر سوالات پیدا ہو۔ جب سوال کسی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اس کا جواب دینا پھر بھی آسان ہوگا، کیونکہ وہ تو جواب ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ ہاں، ابھی اتنی کثر ضرور ہے کہ ابھی ہم صرف بولنے اور سننے کی حد تک فکر مند ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم کو کوئی اچھی تقریر سننے کو مل جاتی، 2-4 گھنٹے اس پر تبصرے کر کے فارغ ہو جاتی۔ یہ اس ادھوری بہتری کی علامت ہے جو اب شروع ہوئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ظلم جاری رہا اور بڑھتا رہا تو شاید ہماری فکر مندی تھوڑی اور بڑھے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم حکمراں اسی لیے بھیجے ہوں کہ اللہ کے علم میں یہ آ گیا کہ قوم جاگ نہیں رہی، قوم کو ذرا کڑوی خوراکوں کی ضرورت ہے، ذرا سخت پنشمنٹ کی ضرورت ہے، ورنہ قوم خواب غفلت سے جاگ ہی نہیں رہی۔ انہیں جگانے والے تو کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں گزرا جس میں جگانے والوں نے ہمیں جگانے کی کوششیں نہ کی۔ لیکن اب اس کا امکان ہے، میں قطعیت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کے فیصلوں کی تعیین کے ساتھ تشریح کرنا میرے جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا امکان ہے کہ اللہ نے ایسے حکمراں اس لیے اپوائنٹ کروائے ہوں کہ شاید ان کی پٹائی کے ذریعے، ان کے بے رحمانہ
غیر مہذب طرز عمل کے ذریعے ہماری نیند کچھ ٹوٹے، ہم میں اجتماعیت پیدا ہو، ہم میں تلاش پیدا ہو، ہم میں جستجو پیدا ہو، ہم میں سے کچھ دانشور حضرات زعماء وہ سفر کر کر کے مختلف مراکز میں جائیں، مختلف شخصیات سے رابطے قائم کریں اور اس کے بعد اپنے شرح صدر کے مطابق کوئی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے علاقے کے اندر ایک عمومی سوشل سماجی تعلیم و تربیت، سوشل اور پولیٹیکل ایجوکیشن کی ایک مہم چلائیں، ہمارے مردوں کو اور ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے علماء کو، ہمارے پروفیشنلز کو، انٹلیکچوئلز کو، ہمارے اہل قلم اور اہل صحافت کو اور منبر و محراب کی زینت بننے والوں کو اور محافظ کو حالات کے حکیمانہ اور جرأت مندانہ مقابلے کا طریقہ سکھائیں اور انسانی وسائل کو اور دوسرے وسائل کو، ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو اس طرح آرگنائز کریں، منظم کریں کہ قوم ان حالات کے مقابلے کے قابل ہو سکے اور برائیوں سے بھلائی نکالنے کا طریقہ قوم کے اندر آ سکے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سی قومیں تبھی عروج پر آئیں جب وہ سخت چیلنجز کا شکار ہوئیں۔ کوشش کیجیے گا کہ میری باتوں کو آپ غور سے سنیں، میں انشاءاللہ ایک لفظ بھی زور خطابت میں زائد ضرورت نہیں بولوں گا، ایک ایک لفظ میں سوچ سمجھ کر بولنے کا الحمدللہ عادی ہو چکا ہوں۔ بہت سی قومیں وہی ہیں جو اسی وقت ترقی پر آئیں جب انہیں کرش کر دیا گیا، سخت چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جاپان دنیا میں قابل ذکر قوم نہیں تھا نیوکلیئر اٹیک سے پہلے۔ جب جاپان پر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوریز ایٹمی حملے کیے جس میں کئی لاکھ لوگ ایک ہی دن میں ہلاک ہو گئے اور ابھی تک وہ ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کی نسلوں میں بچے اب بھی کبھی کبھی معذور پیدا ہو رہے ہیں اسی نیوکلیئر ریڈیشن کے اثرات سے۔ لیکن کیا ہوا تھا، کیا وہ قوم ہار مان گئی تھی؟ جس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ ہار ماننے کو سوچ رہے ہیں، کفر و شرک کو قبول کر رہے ہیں، سرنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں۔ اس قوم کی تاریخ کا ایک ورق یہ بتاتا ہے کہ جاپان کا جو بادشاہ تھا اس وقت بوڑھا شخص تھا، اس نے ٹوٹے پھوٹے ریڈیو اسٹیشن سے قوم کو خطاب کیا۔ ریڈیو اسٹیشن میں تاروں کو بہت مشکل سے جوڑا گیا تھا اور اس قابل بنایا گیا تھا کہ بادشاہ جاپان کی تقریر ریڈیو پر نشر ہو سکے، اور سب کے گھروں میں ریڈیو صحیح سلامت بھی نہیں تھے، تو ریڈیو جس کے گھر میں تھا اس نے چوراہے پر لا کر ریڈیو رکھ دیا اگر الیکٹرک کنیکشن مل سکا، اور سینکڑوں کی بھیڑ چوراہوں پر جمع ہو کر جاپانی قوم نے اپنے قائد کی تقریر سنی۔ وہ تقریر کل 7 منٹ کی تھی۔ ہمارے یہاں رات بھر کی تقریریں ہوتی ہیں اور نتیجہ 0 ہوتا ہے،
شاہ جاپان نے 5-7 منٹ کی تقریر کی اور اس کے یہ جملے آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں کہ اس جاپان کے کنگ نے یہ کہا، مونارک نے، کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جاپانی وراثت کو دنیا کی سب سے شاندار وراثت بنا کر دم لیں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اجتماعی سربلندی کے لیے، میرے بادشاہ جاپان کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا، اجتماعی سربلندی کے لیے اور قومی عزت و وقار کے لیے، فار دا نیشنل ڈگنیٹی اینڈ آنر، قومی عزت و وقار کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ محنت کریں گے، پہلے سے زیادہ قربانی دیں گے، پہلے سے زیادہ سادہ زندگی اختیار کریں گے اور اپنی کمائی کا ایک حصہ قومی ترقی کے لیے خرچ کریں گے. دیٹس اٹ. یہ تقریر تھی جاپان کے بادشاہ کی. جاپان کی لاکھوں کی تعداد میں آبادی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بادشاہ سے، اپنے اپنے سڑکوں سے، شہروں سے عہد کیا کہ آپ نے جو کہا ہے ہم آج ہی سے اس پر عمل کریں گے. پھر کیا ہوا؟ جاپان انڈسٹریل ملک بن رہا تھا اور معاشی اور اقتصادی اعتبار سے ترقی کر رہا تھا جب اس کے اوپر قیامت ٹوٹی. جاپان کی ملوں میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں 8 گھنٹے مزدور کام کرتے تھے. مزدوروں کی یونینوں نے فیصلہ کیا بادشاہ کی تقریر کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کہ اب ہم لوگ 12 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیں گے اور 4 گھنٹے کی اپنی تنخواہ کو قومی خزانے میں جمع کریں گے تاکہ قوم کی تعمیر نو ہو سکے، زخمیوں کا علاج ہو سکے، مریضوں کا علاج ہو سکے، جو مکانات ٹوٹ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ نئے سرے سے تعمیر ہو سکے، وغیرہ وغیرہ. دیکھتے ہی دیکھتے جاپان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گیا. ایک کتاب لکھنی پڑی ایک امریکن مصنف کو جو بیسٹ سیلر قرار پائے. اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر 1. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ قومیں ابھرتی ہیں بعض وقت بڑے حادثوں کے بعد، بڑے صدموں کو سہنے کے بعد، بہت بڑے چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ قوم کو صحیح لیڈرشپ اور قیادت میسر آ جائے اور قوم اس قیادت کی قدر کرے، اس قیادت کو پہچان لے. صرف ایک تقریر سن کر واہ واہ کر کے چلی جائے گی تو 200-500 سال تک جلسے ہوتے رہیں گے اور زوال کو کوئی روک نہیں سکے گا. دوسری مثال جرمنی جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا، بدترین تباہی کا شکار ہوا. Not a single constructed structure was standing over there. ایک بھی بلڈنگ جرمنی میں صحیح سلامت نہیں تھی جنگ عظیم کے بعد. ہم اور آپ جن حالات کا رونا روتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. پورا ملک کھنڈر بن گیا تھا. پھر ایک بار داد دینی پڑتی ہے جرمن قوم کو کہ جرمنز نے اپنے کو منظم کیا اور ایک عزم کیا، ایک پختہ ارادہ کیا، قومی ارادہ. انفرادی ارادوں سے کام نہیں چلتا. پوری فیصلہ
کہ ہم جرمنی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اور اب حالت یہ ہے کہ پوری مغربی یورپ کے کسی بھی مشین یا کار یا ٹیلی فون یا موبائل یا کسی بھی مشین پر اگر میڈ ان جرمنی لکھا ہوتا ہے تو دنیا کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت اسی کی ہو۔ ایک سند مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشین جرمنی میں بنی ہے تو وہ دنیا کی بیسٹ مشین ہو۔ یہ اس جرمنی نے کیا جہاں ایک مکان صحیح سلامت نہیں رہ گیا۔ کس لیے کیا؟ قومی ارادے کی وجہ سے، قومی فیصلے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں جو حالات ہیں، میں اب اصل موضوع پر آتا ہوں، تیسرے نمبر پر۔ ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ آخر ہمارا کوئی قومی ارادہ اور قومی فیصلہ ہو، ایک قومی نصب العین ہو، ہمارا ایک اجتماعی گول، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہو، اور اس کے لیے ہم کسی باشعور، سمجھدار، جرأت مند قیادت کی رہنمائی میں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہوں، اور انہی چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چیلنجز ہی دراصل کسی قوم کے عروج کا سبب بنتے ہیں۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ایک صحیح راہ عمل منتخب کیا جائے اور فوراً کام شروع کیا جائے۔ میں اس سلسلے میں بعض علاقوں سے بہت مایوس ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا تاثر غلط ہو اور اس میں صرف میری ہی ناکامی اور غلطی ہو، لیکن میں کہنے فرض سمجھتا ہوں، چاہے جتنا برا لگے آپ کو، کہ میں جن علاقوں سے بہت مایوس ہوں ان میں سے ایک مغربی بنگال اور کلکتہ شہر ہے۔ میں ملک کے چپے چپے میں جا رہا ہوں، میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز مجھ سے ناراض ہو گئے، مایوس ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے میرے علاج سے کہ ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں مہینے میں 20، 22، 25 دن سفر پر رہتا ہوں، ملک میں مارا پھر رہا ہوں، بہت سے علاقوں سے ٹریمنڈس ریسپانس مل رہا ہے۔ ایک بار چلے جاؤ تو وہاں سے آنے والوں کا قافلے کے قافلے آتے ہیں، انٹلیکچوئلس کے قافلے، ٹیچرز کے، ینگ یوتھ کے، چھٹی لینے کر آتے ہیں، ایک ہفتہ 10 دن قیام کرتے ہیں، ان کے مختلف سیشنز لیتے ہیں ہم لوگ، ورکشاپس ہوتی ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ موجودہ ملک کے حالات میں ہم کو کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بار بار یہاں کے لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے لے کر، لیکن آج تک اس وعدے کی وفا نہیں۔ میں بلا کسی لاگ لپیٹ کے یہ کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہلاکت آپ کے انتظار میں ہے۔ ابھی تک آپ نوشتہ دیوار، رائٹنگ آن دا وال کو پڑھ نہیں پاتے، کیا ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیوں اپنے خولوں سے ہم نہیں نکلتے۔ ہمیں رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی طرف دیکھنا چاہیے اور سیدنا محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمیں کہیں سے کوئی رہبری لینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ گاندھی جی سے، نہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر سے، نہ مارٹن لیوتھر کنگ سے۔ ہمارے سامنے رہبر بالکل واضح ہے، ہمارے رہبر کامل، جنہوں نے ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی سکھایا، جنہوں نے ہم کو حیا اور حجاب والی تہذیب دی، جنہوں نے ہم کو انقلابی سیاست سکھائی، جنہوں نے ہم کو سماجی انصاف سکھایا، جنہوں نے ہم کو پریکٹیکل اپروچ سکھائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تقریریں کرنے اور سننے سے زیادہ
ہمارے قدم کسی عملی منظم کام کی طرف اٹھتے ہی نہیں. ہمارے سامنے ایک قوم ہے، ایک قوم کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے، چھوٹی سی تعداد، جس نے آج سے 100 سال پہلے اس چھوٹی سی تعداد مٹھی بھر چند لوگوں نے ایک قومی نصب العین بنایا، ایک اجتماعی مشن اور بنایا، اور وہ یہ کہ ہم کو اس ملک کو برہمن راشٹر بنانا ہے. یہ 100 سال پہلے ایک چھوٹے سے گروپ نے، جو انتہائی بزدل گروپ تھا، جس نے انگریز سرکار سے بار بار معافی مانگی، انگریز سرکار کی شرط پر جیل سے رہائی قبول کی. میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ساورکر صاحب جو انڈمان نکوبار میں انگریزوں کے خلاف کچھ نظمیں لکھنے اور کچھ مضمون لکھنے کے جرم میں گرفتار ہو گئے تھے، اور انڈمان نکوبار میں ان کو بھی بھیجا گیا تھا، جہاں سینکڑوں علماء عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے. وہاں ایک برہمن، چتپاون برہمن مہاراشٹر کا، وہ بھی وہاں کی جیل میں پہنچا، اور وہاں کی جیل کی سختیاں دیکھ کر اس نے فوراً انگریز سرکار سے معافی مانگی، اور ایک کے بعد ایک 3 معافی نامے لکھے. انگریز حکومت بہت سمجھدار تھی، وہ ساورکر کی صلاحیتوں سے واقف تھی. ساورکر بہت اچھے رائٹر تھے، بہت اچھے مصنف تھے. تو انگریزوں نے ساورکر سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے، مگر ایک شرط پر. وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قلم کی طاقت کو، اپنی شاعری اور خطابت کی صلاحیت کو ہندو مسلم نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں اور ڈیوائڈ کریں اس بھارتیہ سماج کو، انڈین سوسائٹی کو، تب آپ کو رہا کر دیں گے. ساورکر نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا کیا. ایک چھوٹا سا گروپ ہے، گرو گولوالکر، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے لوگوں سے مجھ کو سخت شکایت ہے کہ ہمارے اکثر لوگ مطالعہ نہیں کرتے. نہ آپ نے وی دا نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ والی کتاب پڑھی ہے. گولوالکر نے صاف لکھا ہے کہ ہمارا آئیڈیل ہٹلر ہونا چاہیے. ہٹلر نے جس طرح جیوز کا قتل عام کیا، اسی طرح ہم کو اس ملک میں مائنورٹیز کا قتل عام کرنا ہے. صاف صاف لکھا. اس گروپ نے ایک بات طے کی، ایک سنگٹھن بنایا، اور اس سنگٹھن نے، اس تنظیم نے پوری وفاداری کے ساتھ قربانیاں دے کر، محنت کر کے، مال خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، جیلوں میں ڈالے گئے، بار بار وہ بین کیا گیا ان کی سنگٹھنوں کو، لیکن انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا. اس قومی نصب العین کے مطابق 100 سال سے وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں. اس کے برعکس ہم مسلمان سخت ذہنی انتشار کا شکار ہیں. ہمارے سامنے کوئی متعین نصب العین قومی، جس میں کوئی کمپرومائز ہم میں سے کوئی شخص نہ کرے، ایک قومی نصب العین، ایک اجتماعی مشن اور ٹارگٹ، وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. اور اس میں قصور ہم جیسے لوگوں کا بہت ہے. مسجد کے ممبر سے جو ایک جامع رہنمائی قوم کو ملنی چاہیے، وہ بھی بہت کم مل پائی. اور جس طرح اس کو آرگنائز کرنا چاہیے تھا، منظم کرنا چاہیے تھا، اس میں بھی متعدد اسباب سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. لیکن یہ لعنت ملامت کا اور ماتم کا وقت نہیں. قوموں کی زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں. قومیں
زوال پذیر ہوتی ہیں اور پھر اٹھتی ہیں. میں نے 2 مثالیں تو ابھی دی، ورنہ تاریخ میں اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں. میں نے کہا کہ قرآن و سنت سے ہم کو رہبری لینی پڑے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع ترین قائد کی حیثیت سے ماننا پڑے گا. ابھی تک یہ تصور واضح نہیں ہے بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں کہ محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے. نماز ان کے طریقے پر پڑھنا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. حج اور عمرے ان کے طریقے پر کرنے ہیں، شاید یہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آ گیا. لباس ان کی رہنمائی کے مطابق پہننا ہے، شاید یہ بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا. مگر ملک کے چیلنجز کا مقابلہ ان کی رہنمائی میں کرنا ہے، یہ بہت کم لوگ. جب بھی ملکی حالات کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ نہیں یاد کیے جاتے، حالانکہ آپ نے انتہائی پریکٹیکل، پریگمیٹک، ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کیا. ایک تو آپ نے اپنے عملی نمونے سے ہم کو یہ سکھایا کہ دیکھو سب غیر مسلم ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں گہرائی سے مطالعہ کرو، دیکھو کہ ان میں کون کون لوگ ہیں جو ظلم سے متفق نہیں ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، جو خود مظلوم ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی ایسے غیر مسلم قائدین کی سپورٹ حاصل کی. پھر ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ طائف میں وہاں بھی غیر مسلم قیادت کی سپورٹ حاصل کرنا آپ کا طائف کے سفر کا ایک اہم ترین مقصد تھا. مگر طائف میں جو ہوا وہ سب جانتے ہیں. سپورٹ تو کیا ملتی، وہ ستم آپ کے اوپر ڈھایا گیا جو کبھی مکے میں بھی نہیں ہوا تھا. پھر آپ مکے واپس آئے، لیکن آپ مکے کے اندر داخل ہونے سے پہلے مکے کے صدر گیٹ پر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ پولیٹیکل سسٹم تھا مکے کا. ایک بھی شخص، بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر مکے کا، اگر آپ کو پناہ نہ دے، پولیٹیکل ایزائلم آج کل کی اصطلاح میں نہ دے، تو اس کے بغیر آپ مکے داخل نہیں ہو سکتے. آپ غور کیجئے، شہنشاہ کائنات، امام الانبیاء، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا کے عام سسٹم کے مطابق چلنا ان کی قسمت میں لکھا. اس لیے کہ ان کے لیے کوئی اگر بالکل آسمانی کوئی نظام آ جاتا تو ان کی امت کے ہم اور آپ جیسے افراد اسے کیسے فالو کرتے. ہمارے لیے تو کوئی معجزہ نہ ہوتا. تو آپ کو بھی بالکل عام انداز سے اس میدان میں اللہ نے چلوایا تاکہ ہمارے لیے نمونہ. آپ مکے کے دروازے پر کھڑے تھے اور داخل نہیں ہو رہے تھے. اللہ کی پروگرامنگ کے تحت مکے کا ایک اور بڑا نان مسلم لیڈر ادھر سے گزرا، مطعم ابن عدی. اس نے کہا کہ محمد کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری قوم میری جان کی دشمن ہے، میں مکے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی بڑا لیڈر مجھے اپنی پرسنل سپورٹ میں نہ دے. مطعم نے کہا کہ اچھا، اب یہاں تک بات پہنچ گئی، اب ہم مکے والوں کے اخلاق اتنے خراب ہو گئے. محمد تم انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں. مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلوایا، کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، ہتھیار لے کر آؤ، پوری طرح مسلح ہو کر آؤ، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نان مسلم لیڈر اپنے پروٹیکشن میں پوری سیکیورٹی کے ساتھ مکے میں داخل ہوا، سیدھا مسجد حرام پہنچا، اور ایک مخصوص جگہ جو ان کاموں کے لیے مخصوص تھی
وہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ سارے لوگ سن لیں کہ مطعم ابن عدی نے محمد ابن عبداللہ کو پناہ دی ہے، وہ میری امان میں ہیں، اگر کسی نے ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ ایک ریئلسٹک اپروچ تھی، یعنی اس دشمن معاشرے میں ہمدردوں کو تلاش کرنا اور ایک الائنس بنانا، ایک اتحاد بنانا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں بھی آپ نے سب سے پہلے یہی کیا، پہلا کام آپ نے یہی کیا۔ مسجد بنانے سے بھی پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں موجود جتنے نان مسلم گروپس تھے ان کے لیڈرز کو بلایا۔ یہودیوں کے 5 قبیلے تھے، ان 5 قبیلوں کے لیڈرشپ کو آپ نے بلایا۔ مشرکین کے عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے لیڈرز کو بلوایا اور ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش نہیں کی پہلے ہی مرحلے میں، بلکہ آپ نے ایک عجیب انداز کی گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب میری قسمت میں بھی شاید مدینے ہی میں رہنا لکھا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر کوئی ایسا فارمولہ طے کر دیں، آپس میں ایک معاہدہ ہو جائے ہمارا آپ کا، کہ ہم سب لوگ امن کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکیں، مدینے میں ایک ساتھ رہ سکیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ نقل کرتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ 18 سال حضور کی مدینہ ہجرت سے پہلے 18 سال سے مدینہ منورہ سول وار میں جھلس رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی میں جل رہا تھا۔ 18 سال بہت ہوتے ہیں، 18 دن بھی اگر کہیں پر داخلی جنگ جاری رہے تو وہ علاقہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بینکرپٹ ہو جاتا ہے۔ مدینہ انتظار میں تھا کہ کسی طرح کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے مدینے کے باشندوں میں کہ یہ آپس کی لڑائی ختم ہو جائے۔ موقع غنیمت جانا، اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر سب سے پہلے ایک یہودی قبیلے کا ایک یہودی لیڈر اٹھا اور اس نے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے آپ باہر سے آئے ہیں اور ابھی تک ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملی، کوئی برائی ہم نے آپ کے بارے میں کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہی ہم سب کے آربیٹریٹر حکم بن جائیں اور ہمارے درمیان آپس میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو ہم اسے آپ کے پاس لے کر آئیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اسے ہم مان لیں۔ یہ دیکھیے اللہ کی قدرت، ایک یہودی کی زبان سے یہ پروپوزل آیا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک بقیہ 4 یہودی لیڈروں نے اسی کو ویلکم کیا، اسی کو سپورٹ کیا، اوس اور خزرج کے مشرکین عرب نے بھی اسی کو سپورٹ کیا۔ فوراً اللہ کے رسول نے اس کو منظور کیا اور فوراً ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا۔ وہ نبی جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اس نبی نے ایک معاہدہ لکھوایا جس میں 54 دفعات ہیں، 54 آرٹیکلز، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی مہذب قوموں میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے، پرامن بقائے باہمی کے لیے یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکٹیٹ کروایا۔ اس طرح آپ نے ایک بات سکھائی ہم کو کہ دیکھو تمہارے ملکوں میں جب کبھی بھی اس طرح کی نفرت کا اور خوف کا ماحول بنایا جائے، تم کو ڈرایا دھمکایا جائے، تو تم کوشش کرو کہ ماحول کو دیکھو، گہرائی سے سمجھو، میڈیا کے ذریعے سے نہیں، براہ راست تعلقات اور مشاہدے کے ذریعے، ڈائریکٹ آبزرویشن اور ایکسپیرینس کے ذریعے، کہ کیا معاشرے کے سارے غیر مسلم تم سے نفرت کرتے ہیں، یا معاشرے میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کے اندر وہ نفرت نہیں ہے، وہ اس نفرت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان سے ڈائلاگ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے الائنسز بناؤ اور اس طرح ملک کے اندر ایسی فضا بناؤ۔
آپ دیکھیے کہ پچھلے الیکشن میں بھی جو بڑی میجورٹی لے کر آئی بی جے پی تو وہ 37% تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 63% لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. کتنا بہترین موقع تھا. میں پچھلی حاضری میں یہ بات کہہ کر گیا تھا کہ آپ مغربی بنگال کے لوگ، کلکتے کا عمائدین اور علماء، وہ جو 63% آبادی ہے، بلکہ مور دین 63% ہے بنگال میں، ان سے رابطے قائم کیجیے. ان میں بدھسٹ بھی ہیں، ان میں شیڈول کاسٹ کے لوگ بھی ہیں، ان میں ٹرائبل لوگ بھی ہیں. ان سب سے رابطہ قائم کیجیے، ان کے لیڈرشپ پر کچھ احسانات کیجیے، ان سے گفتگویں کیجیے اور ایک الائنس بنائیے. آپ کے ملک کی جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آپ کے صوبے کی، ان میں بھی ایسی پارٹیز ہو سکتی ہیں جو نفرت کے ایجنڈا ان کو سوٹ نہ کرتا، وہ نفرت کے ایجنڈے کے بنیاد پر اپنا سیاسی فائدہ حاصل نہ کرنا چاہتے ہوں. لیکن یہ بات وہیں رک جاتی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ایک مرتبہ اس فقیر کے پاس تشریف لائیے، یا کہیں اور جانا مناسب سمجھتے ہیں تو وہاں جائیے اور بات کی تہ تک پہنچیے. آئیڈینٹیفائی کیجیے، پہچانیے کہ بنگال میں کون کون سے ایسے یونٹس ہیں. کیا مزدوروں کی ٹریڈ یونین سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بجلی محکمے کے کرمچاریوں سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ریل کے محکمے کے کرمچاریوں سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بہت سے سوشل یونٹس ہیں. اخبار والے تو بیچارے 2-3 پولیٹیکل پارٹیوں ہی کی گردان رکھتے رہتے ہیں. سماجی زمینی طور پر کسانوں کی الگ یونین ہوتی ہے، مزدوروں کی الگ یونین ہوتی ہے، اور ہر محکمے کے ملازموں کی الگ یونین ہوتی ہے. اور اگر ہم ان لوگوں سے رابطے قائم کریں تو بہت بریک تھرو ہو سکتا ہے، بہت کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. کسان آندولن جب 2-3 سال پہلے ہوا تھا، میں اکیلا مسلمان شخص تھا جو میں اس کی سپورٹ کے لیے کسان آندولن میں گیا. اور آج تک کسان آندولن کے لیڈرز، وہ سکھ ہوں یا ہریانہ کے ہوں یا ویسٹرن یو پی کے ہوں یا جاٹ ہوں یا پنجابی ہوں، وہ مجھے اسی عزت اور سمان دیتے ہیں. کبھی کبھی کچھ مشورے بھی کرتے ہیں اگر ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ مولانا لوگ بھی، علماء بھی، مسلمان بھی، وہ کسانوں کے آندولن میں ساتھ دے سکتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. ہم کوئی آسمانی مخلوق ہیں؟ وہ کسان بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ کسان بھی ہمارے دیش واسی ہیں. ان کسانوں کو بھی دستور نے پروٹیکشن دیا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان نے ان کو حقوق دیے ہیں. اس موجودہ حکومت نے ان سے وعدے کیے تھے، حسب معمول جھوٹ بولا تھا، اور وہ جھوٹ کے نتیجے میں تنگ آ کر وہ کسان دوبارہ نکل آئے. ابھی پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں مزدوروں کے خلاف اتنا بڑا ایک خطرناک قانون پاس ہوا ہے، کسی ایک مسلمان نے، کسی ایک عالم دین نے مزدوروں کے اس قانون کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. کیا ہوئی؟ جب تک پرسنل اللہ پر اٹیک نہ ہو ہم بولتے ہی نہیں. اب تو حالات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے مسجدیں ڈیمولش کی جا رہی ہیں، مسجدوں سے آگے بڑھ کر درگاہیں ڈیمولش کی جا رہی ہیں. مسجدوں سے دشمنی تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن درگاہوں سے دشمنی نہیں ہوتی تھی. درگاہوں پر آنے والے مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک چھوٹی سمجھی سازش ہے کہ درگاہوں کے بھی نفرت دلوں میں بٹھائی جائے، تاکہ مسلمانوں کے کلچر سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس سے ہماری قوم کے لوگوں کے اندر کچھ عقیدت، کچھ ہمدردی، کچھ مثبت سوچ وابستہ ہو. میں سوائے سزائے احتجاج بلند کرنے کے، میں نے تو منع کیا تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے کہا گیا، میں تو یہاں آیا ہی نہیں ہوں، مجھے منی پور جانا تھا. منی پور جانے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا. مجھے آج ایئرپورٹ سے ہی کنیکٹنگ فلائٹ لے کر جانا تھا، لیکن بالآخر جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں میرا معاوضہ نہ ہو. تو میں نے پھر پروگرام اپنا بدلا اور ایک شام کے لیے رک گیا. میں آپ کو بالکل واضح طور پر یہی کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. میں لمبی بات بالکل نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کچھ اظہار خیال کریں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات، آپ تلاش کیجئے، قومی قیادت کو تلاش کیجئے. میں پتہ بتاؤں، یہ ذمہ داری میں نہیں لوں گا. آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو امریکہ تک جاتے ہیں آپ اس کا علاج تلاش کرنے کے لیے. آپ ڈھونڈیے کون لوگ ہیں اس وقت ملک میں
جو سمجھداری کے ساتھ مگر بہادری کے ساتھ ہر اہم مسئلے پر اظہار خیال کر رہے ہیں. خالی یوٹیوب پر آپ سنتے رہیں اور جب وہ ملے تو آپ 2 جملے کہہ دیں کہ حضرت ہم آپ کی تقریریں سنتے رہتے ہیں, آپ کے یہ جملے سن کر مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی شاعر کی غزل کی داد دے رہے ہیں. کیا میں یوٹیوب پر خالی یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ مجھے خالی شکریہ ادا کر دیں, میری تعریف کر دیں؟ یہ نہایت بے اثر بے فائدہ قسم کی بات ہے. آخری دن چل رہے ہیں, لیکن میں نے چونکہ شروع میں یہ کہا تھا کہ چیلنجز ہی کسی قوم کو ابھار دیتے ہیں. وہ اگر کسی کو قوم کو قیادت ایسی مل جائے اور وہ قوم اس قیادت کی قدر کر لے, خالی تعریف نہ کرے, خالی داد نہ دے شاعروں کی طرح, بلکہ جو وہ اشارے دے رہا ہے, میں نے بند لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا. آپ کو ایسے الائنسز بنانے ہوں گے اور ایسے الائنسز خود بنانے ہوں گے, اور ایسے الائنسز صرف سیاسی پارٹیوں میں تلاش نہ کریں, بلکہ آپ مزدوروں کی یونین کے لیڈروں سے, آپ کے شہر کے, آپ کے ریاست کے سرکردہ علماء اور قائدین, ان سے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کریں. مزدوروں کی یونین سے, کرمچاریوں کی یونین سے, بہت سی مہیلاؤں کی یونینیں ہوتی ہیں, ان سے ہماری خواتین ڈائلاگ کریں, ہمارے قائدین ان سے بات چیت کریں. ہم کھولیں اپنے آپ کو, اور یہ جو پورا ریاست ہے اور پورا ملک ہے اس کو اس طرح ڈیل کریں جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ نے جزیرہ عرب کو, قبیلہ قریش کو, دوسرے قبائل کو آپ نے ڈیل کیا تھا. آپ غور فرمائیے, مدینہ منورہ کی جس میٹنگ کا میں نے ذکر کیا اس میں 5 یہودیوں کے لیڈرشپ کو آپ نے بلایا. سب یہودی تھے, کسی ایک کو آپ بلا لیتے؟ آپ نے سب کو الگ الگ کیوں بلایا؟ یہ ہے آپ کی سیاسی رہبری. آپ نے ان سب کی مذہبی وحدت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ ان کی قبائلی وحدت کو تسلیم. پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ تو یا تو زمین سے نیچے کی باتیں سنتے ہیں یا آسمان سے اوپر. یہ بڑی مشکل. ٹرائبل آئیڈینٹی کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس طرح آپ نے ان کو ایک بڑی اکثریت نہیں بننے دیا. میرے الفاظ پر غور کیجیے, اگر آپ نے ان کو اس وقت صرف یہودی کی حیثیت سے جمع کیا ہوتا تو میجورٹی انہی کی ہو جاتی. جو غلطی ہم سے اس ملک میں ہو رہی ہے, ہم نے ان سب کو ہندو مان لیا جو ہندو نہیں ہیں, جو ہندو نہیں تھے ان کو پولیٹیکلی ہندو بنایا گیا ہے, ان کو مذہبی طور پر, دھارمک طور پر ان کو ہندو تسلیم نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک کی موجودہ راشٹرپتی یہ بیچاری گئیں ایک مندر کے میں پوجا کے لیے, درشن کے لیے, تو وہ چونکہ آدیواسی ہیں اور نمبر 2 ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مہیلا ہیں, تو ان کو باہر کھڑا کر دیا گیا, گربھ گرہ کے اندر نہیں جانے دیا گیا. پریزیڈنٹ آف انڈیا ان کو نہیں جانے دیا گیا, اس لیے کہ مذہبی لحاظ سے وہ ہندو نہیں ہیں, اور ہندو کے علاوہ اس ٹیمپل میں کوئی جا نہیں سکتا. پچھلے راشٹرپتی رام کووند جی, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ بھی پوری کے جگن ناتھ مندر کے درشن کے لیے گئے, پوجا کے لیے گئے, اور ان کو بھی he was not allowed to enter into the temple, مندر کے اندر داخلے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی. ڈسپائٹ بینگ پریزیڈنٹ آف انڈیا, ڈسپائٹ بینگ راشٹرپتی جی, وہ نہیں ان کو الاؤ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مذہبی طور پر وہ ہندو نہیں ہیں. میں پچھلے 20 سال سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. کچھ صوبے میں ہیں جہاں کے لوگوں نے سیریسلی اس کو لیا ہے. یہ مذہبی طور پر ہندو نہیں مانا جاتا, ان کو پولیٹیکلی ہندو بنایا گیا ہے اپنی مصنوعی اکثریت بنانے کے لیے. لیکن آپ نہ تو تربیت لیں گے, نہ آپ سفر کریں گے. آپ اپنی شادیوں پر لاکھوں روپے پھینک دیں گے, بیٹیوں کی شادیوں پر, لیکن آپ قومی سربلندی کے لیے, ملک کی اور وطن کی خدمت کے لیے, غریبوں کی خدمت کے لیے, کسانوں اور مزدوروں اور مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق دلانے کے لیے آپ کسی قیمت پر یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے سرمایہ کو اس پر خرچ کریں, تھوڑا سا وقت اس پر لگائیں, سمجھیں. اگر آپ نے اس راستے پر کام کیا ہوتا تو بہت بڑا انقلاب ہو سکتا تھا. کچھ صوبوں میں اللہ کا شکر ہے مجھے وہ رسپانس مل رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ایک تقریر سن کر اس کے بعد کہتے ہیں بس اب ہم سمجھ گئے, ہمیں آرگنائز کیجیے,
ہمیں ٹرین کیجیے ہم اپنے علاقے کی. چنانچہ میرے پاس ہر مہینے کئی 100 غیر مسلم لوگ آتے ہیں، مختلف یونینز کے لیڈرز آتے ہیں، مختلف اور قبائلی شناخت رکھنے والے لوگ آتے ہیں. میں منی پور کیوں گیا تھا؟ میں ٹرائبل لوگوں سے ملنے بھی گیا تھا کہ بھئی ان سے بھی میری ملاقات ہو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. منی پور میں جو ننگا ناچ ناچا گیا ہے، جس قدر بھیانک ظلم ہوا ہے، کیا یہ موقع نہیں تھا کہ بنگال کے لوگ منی پور جاتے اور وہاں کے ٹرائبل لیڈرشپ سے ملتے، وہاں کی مظلوم عورتوں سے ملتے، جن کو ننگا کر کے جن لڑکیوں کو گھمایا گیا، جن کے ویڈیو بنائے گئے؟ کیا ہو رہا ہے ہم کو؟ ہم کیوں ایک خول کے اندر بند ہیں؟ یہ امت مسلمہ کا مزاج کبھی نہیں تھا. امت مسلمہ جب سے اپنے خول کے اندر بند ہو گئی اور گھٹوں کے اندر بند ہو گئی، اسے خبر یہ نہیں ہے، پرانے کلکتے والوں کو نئے شہر والوں تک کی خبر نہیں ہے. یہ جو مزاج ہے آپ کا، یہ مزید ذلتوں کے سوا آپ کو کسی چیز سے قریب نہیں کرے گا. میں اپنی پوری بات کہہ چکا. میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میں یہاں مجھے ابھی بتایا گیا کہ یہاں لیڈیز بھی موجود ہیں، مجھے پہلے نہیں بتایا گیا تھا. میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ اپنے محرموں کے ذریعے کو اس پر آمادہ کیجیے کہ بھائی آگے بڑھیے، کام کو سیکھیے، کام کو سمجھیے، ہم ایک منظم بنے. ہم اپنے ملک کو ترقی دلانا چاہتے ہیں. ملک کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا بدامنی کے ساتھ. یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیے پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر، 1.5-2 سال کے اندر، جب سے منی پور کا حادثہ ہوا اس کے بعد سے خاص طور پر لاکھوں لاکھ کروڑ ڈالر کا انویسٹمنٹ ہمارے ملک سے واپس چلا گیا. جو باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئی تھیں، میں نے خود ان میں سے کچھ کے پروجیکٹ راجستھان میں دیکھے تھے. لاکھوں لاکھ کروڑ ڈالر کے پروجیکٹ تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں امن نہیں ہے. کبھی بھی ہماری انڈسٹری کو آگ لگ جائے گی، کبھی بھی کچھ ہو جائے گا. یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے سرمایہ کو واپس کھینچ لیا. پورے ملک کا نقصان ہو گیا. ملک اکنامکلی کمزور ہو گیا. ہمارا ملک پورے انٹرنیشنل ہنگر انڈیکس میں 137ویں نمبر پر پہنچ گیا، یہ 170ویں نمبر پر پہنچ گیا. ہم چاند پر اتر گئے اور اپنی قوم کے اندر 80% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. بڑی فخر سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن دیتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں 80 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی کما نہیں پاتے. ہم روزگار نہیں دے سکے، ہم جاب نہیں دے سکے، ہم امپلائمنٹ نہیں دے سکے. ہمارے کمپیوٹر سائنس کے انجینئرز گارڈنز کے اندر مالی کی اپلیکیشن دے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا سسٹم ہے؟ کسان خودکشی کر رہے ہیں. ہر 1 گھنٹے میں کسان خودکشی کر رہا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ آپ کی رات کی نیند کیوں حرام نہیں ہوتی کسان کی خودکشی کی خبر سن کر؟ کسان آدم کا بیٹا نہیں ہے، کسان میرا اور آپ کا سگا بھائی نہیں ہے، کسان اس انسانیت کا ایک حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کیا ہو گیا؟ لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کو کالج بھیجتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ بچی صحیح سالم واپس آ جائے گی. اس کا دل دھڑکتا ہی رہتا ہے جب تک بچی واپس آ کر اپنی ماں کو سلام نہیں کرتی. ایک سر پر حجاب ڈالنا لڑکیوں کے لیے قیامت ہو گیا. یہ دستور ہم نے بنایا تھا، یہ بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم. اتنی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سنویدھان. ارے خدا کے بندو، اتنی جہالت کا ثبوت مت دو. ڈاکٹر امبیڈکر ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین ضرور تھے، بٹ he was not only one person who drafted the constitution. کانسٹیٹیوشن 2.5 سال کی بحث کے بعد کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنایا ہے. 2.5 سال کی بحث ہوئی، اس میں سب سے زیادہ انٹرفیئر کرنے والے، انٹروین کرنے والے، ٹوکنے والے، ایک مسئلے پر 6 گھنٹے بحث کرنے والے، سب سے زیادہ بحث مولانا حفیظ الرحمان سے بھی نہیں کی. لیکن مسلمان نہیں جانتے اس بات. مولانا حضرت موہانی نے کی ہے.
مسلمان ہم نے بنایا ہے کانسٹیٹیوشن, وی دا پیپل. کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ وی دا پیپل, ہم نے بنایا, کسی پارٹی نے نہیں بنایا, کسی سرکار نے نہیں بنایا, کانگریس نے نہیں بنایا, ہم نے بنایا. اس دستور کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, اس دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ابھی جو ایودھیا میں تماشا ہوا, میں اکیلا واحد شخص ہوں جس نے اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم کیا, اور میں نے کہا کہ 22 جنوری کی تاریخ کیوں چنی گئی کسی کو نہیں معلوم. اللہ کا شکر ہے میں راتوں کو سوتا کم ہوں, پڑھتا زیادہ ہوں, دن رات مطالعہ کرتا ہوں. جب تک روزانہ کوئی نیا تازہ 30-40 صفحے نہیں پڑھ لیتا, نہ میں کھانا کھا پاتا ہوں, نہ میں سو پاتا ہوں. جب 22 جنوری کی تاریخ ڈکلیئر کی گئی تو مجھے اسی وقت یہ اسٹرائک کیا کہ اس تاریخ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ہوگی. نکل آئی تاریخ عجیب و غریب. 22 جنوری 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں مولانا پنڈت جواہر لال نہرو, مولانا آزاد نہیں, پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بہت لمبا ریزولوشن پیش کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں, جس میں پنڈت نہرو نے شاندار تقریر کر کے اس بات پر زور دیا کہ یہ دستور ہمارا, اس کو گارنٹی دینی چاہیے کہ ہمارا ہر انسان مذہب میں آزاد ہوگا, عقیدے میں آزاد ہوگا, عبادات میں آزاد ہوگا, ضمیر کی آزادی ہوگی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, فریڈم آف تھاٹ ہوگا, اظہار رائے کی آزادی ہوگی, برابری ہوگی, چھوٹ چھاٹ نہیں ہوگی. لمبا ریزولوشن ہے 2.5 صفحے کا, اور اس پر کئی دن تک بحث ہوئی, اور بحث ہونے کے بعد اتفاق رائے سے وہ یونینیمسلی وہ پنڈت نہرو کا ریزولوشن منظور ہوا, اور اسی ریزولوشن کا خلاصہ ہمارے دستور کے پریمبل میں لکھ دیا گیا. چنانچہ 22 جنوری کا دن اس لیے چنا گیا, مقصود ایک مورتی میں جان ڈالنا نہیں تھا, مقصود دراصل ہمارے دستور کے پریمبل کو ڈیمالش کرنا تھا, اس کو ختم کرنا تھا. ہر تاریخ کی ایک اہمیت ہوتی ہے. 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کے لیے اس لیے چنا گیا تھا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے انتقال کا دن 6 دسمبر تھا. اگر یہ وہ دوسرا ایونٹ نہ ہوتا سن 92 والا, تو ہر سال 6 دسمبر کو ڈاکٹر امبیڈکر کو زیادہ یاد کیا جاتا, اور جب ان کو یاد کیا جاتا تو انٹیچبلٹی کو یاد کیا جاتا, چھوت چھات کو یاد کیا جاتا, ان کو یاد کیا جاتا, تو برابری کے حقوق کو یاد کیا جاتا. اس کے بجائے 6 دسمبر کو ایک دوسرا ایونٹ مینیج کیا گیا بابری مسجد کی شہادت کا, تاکہ ہر سال 6 دسمبر کو اسی کی یاد آئے, چاہے خوشی منانے والے چاہے غم منانے والے. لیکن ڈاکٹر امبیڈکر کی شخصیت نسیہ منسیہ ہو جائے. تو ہمیں سیاسی تربیت کی ضرورت ہے, ہمیں سماجی تربیت کی ضرورت ہے, ہمیں گہرے علم اور مطالعے پر مبنی رہنمائی کی ضرورت ہے. میں اس امید پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جو پہلے تلخ تجربے میرے ہو چکے کئی, شاید اب دوبارہ نہ ہو, یا اگر ہوگا تو انشاءاللہ میری زندگی کی یہ آخری یہاں حاضری ہوگی. میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کیوں نہیں اٹھتے اپنی جگہ سے, آپ کیوں نہیں تربیت حاصل کرتے, کیوں نہیں رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں آپ جھوک در جھوک کہیں پر جمع ہوتے. بتائیے کہ ہم ویسٹ بنگال میں کیا کریں. آپ کے ویسٹ بنگال میں ایسے ایسے ضلع ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں آپ کی آبادی ہے, لیکن کچھ نیتا لوگ جاتے ہیں اور ڈسٹرب کر کے چلے آتے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ نے خلا چھوڑا ہے, اور خلا دنیا میں رہتا نہیں, خلا پر ہو کر رہتا ہے. اگر صحیح رہنمائی سے پر ہوگا تو ٹھیک, نہیں تو وہ غلط رہنمائی سے یا رہزنی سے پر ہو کر ضرور ہوگا. میں اپنی تلخ نمائی کے سلسلے میں رسمی طور پر معذرت چاہتا ہوں, دل تو نہیں چاہتا معذرت چاہنے کا, بالکل رکھی و غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ.